بعض لوگ جائے طہارت سے پاک ہو کر باہر آتے ہیں اور بعض لوگ خانہ کعبہ میں سے باہر آتے ہیں تو پلید ہو کر آتے ہیں۔ عقل مندوں کے ساتھ جنگ کرنا بے وقوفوں کے ساتھ حلوہ کھانے سے زیادہ آسان ہے۔ جس شخص کو تنہائی سے وحشت اور مخلوق سے مؤانست ہے وہ سلامتی سے بعید ہے۔ تم اپنے عالموں کی تعریف کس طرح کرتے ہو حالانکہ ان کی گردنیں موٹی، ان کے جسم فربا، ان کے لباس باریک اور ان کی خوراک مرغن اشیاء ہے۔ جب شیطان ان 4 چیزوں میں سے ایک حاصل کر لیتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے اور ان کی ضرورت نہیں۔ اول تکبر کرنا، دوم اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنا، سوئم اپنے گناہوں کو بھول جانا، چہارم پیٹ بھر کر کھانا کہ یہ سب گناہوں کی جڑ ہے کیونکہ باقی تینوں باتیں اسی سے پیدا ہوتی ہیں۔ اگر انسان 40 سال کی عمر تک پہنچ کر بھی گناہ نہ چھوڑے اور اپنی سرکشی سے تائب نہ ہو تو شیطان اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہے کہ نجات نہ پانے والے چہرے پر فدا ہو۔ آپ ایک دفعہ اپنے عیال کے لیے روٹی لینے گئے، دیکھا کہ نان بائی روٹی بیچنے کے وقت کلمہ اور درود وغیرہ پڑھ کر گرم بازاری کرتا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس سے نہ خرید کیا اور ماں بال بچوں کے بھوکے سوئے اور دوسرے روز ایک خاموشی سے روٹی فروخت کرنے والے سے روٹی لائے۔ جس کا غصہ زیادہ اس کے دوست کم ہے، جس نے بدمعاش پر انعام کیا اس نے بدمعاش کی مدد کی، جس نے کسی سے سوال کیا اس نے ذلت اٹھائی، جس نے بے عمل سے علم سیکھا اس نے جہالت کو ترقی دی، جس نے بے وقوف کو علم پڑھایا اس نے بے فائدہ عمر ضائع کی، جس نے ناشکرے پر احسان کیا اس نے نیکی ضائع کی۔ اگر مجھے خبر دے کہ تیری ایک دعا قبول ہوگی، جو کچھ چاہتا ہے طلب کر، تو میں وہ دعا بادشاہ کے حق میں صرف کروں گا، کیونکہ اگر میں وہ دعا اپنی اصلاح کے لیے کروں گا تو محض میری ہی اصلاح ہوگی اور بادشاہ کی اصلاح سے تمام خلق خدا کی اصلاح ہوگی۔ جو شخص 4 پایا کو لعنت کرتا ہے، 4 پایا کہتا ہے کہ میری اور تیری طرف سے آمین ہو، اور جو مجھ اور تجھ میں سے خدا تعالیٰ کا زیادہ گناہ گار ہے اس پر لعنت ہو۔ سلامتی پانا چاہتے ہو تو حق الیقین قائم کرو۔ حق الیقین سے مراد علم الیقین پانا ہے۔ علم الیقین ہی عین الیقین کے ظہور کی بنیاد ہے۔ علم الیقین ہی سے عین الیقین کے اسرار و حقائق پائے جا سکتے ہیں۔ جب تک دوری نفس و ہوا طے نہ کرو گے تب تک کعبہ دل تک نہ پہنچ سکو گے۔ انجام کی خرابی ابتدا کی برائی سے ہوتی ہے، لہذا ابتدا کو اچھا بنا۔